برکت نام ہے آپ تمام سننے والوں کو سلام۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم جس مضمون پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے وہ ہے آسمان۔ بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامے میں سے جب ہم پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے 3 باب کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارا وطن آسمان ہے تو کتنا لازم ہے کہ ہم اس آسمان کے بارے میں، ہم اس جگہ کے بارے میں جہاں پر جانے کے لیے ہم زمین پر تیاری کر رہے ہیں، اس جگہ پر جانے کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جانیں کہ آیا آسمان پر کیا چیزیں ہیں اور آسمان ایک کیسی جگہ ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے لفظ آسمان کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں 292 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ درج کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ اس لفظ کا استعمال جس کتاب میں ہوا ہے وہ ہے مکاشفہ کی کتاب، بائبل مقدس کی آخری کتاب۔ بائبل مقدس میں آسمان کو مختلف القاب سے نوازا گیا ہے، جن میں ابدی گھر، خدا کی سکونت گاہ، خدا کا خطہ، خدا اور مسیح کی بادشاہی، باپ کا گھر، فردوس، بلند مقام، مقدس جگہ، خدا کا تخت جیسے القاب سے اسے نوازا گیا ہے۔ بائبل مقدس کی جب ہم پہلی کتاب ہی کو مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آسمان ہی کے ذکر سے بائبل مقدس کا آغاز ہوتا ہے، اور بائبل مقدس کی آخری کتاب بھی آسمان کے ذکر کو کرتے ہوئے ہی ختم ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں آسمان کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آسمان ایک پرمسرت جگہ ہے جو خدا کے جلال سے ہمیں روشن نظر آتی ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ آسمان پر کون سے لوگ ہیں جو زمین سے منتقل ہو کر اس وقت موجود ہیں تو بائبل ان کے تعلق سے بھی ہمیں ذکر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ خدا کا بندہ بزرگ ہنوک، ایلیا اور خدا کا بندہ موسیٰ، یہ ایسی شخصیات ہیں جو بائبل اس بات کو ثابت کرتی ہے جن کے تعلق سے کہ یہ آسمان پر موجود ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں ہمیں ایک خاص فرق نظر آتا ہے۔ جب ہم آسمان کو اور زمین کو موازنہ کرتے ہیں ان دونوں جگہوں کا تو ہمیں ایک بہت بڑا خلا ان دونوں کے درمیان نظر آتا ہے۔ آسمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کامل تسلی ہے، اور زمین ایک ایسی جگہ ہے جو دکھ، درد، مصیبت اور تکلیف سے بھری۔ زمین پر ہر چیز ہمیں محدود مقدار میں نظر آتی ہے، لیکن آسمان پر کسی بھی چیز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ زندگی ہو، خوشی ہو، شادمانی ہو، خدا کی حضوری ہو، خدا کی پرستش ہو، وہ ہمیں لامحدود طور سے نظر آتی ہے۔ زمین ہمیں گناہ سے، برائی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آسمان بے گناہ جگہ ہے جہاں پر کوئی گندگی، برائی نہیں ہمیں نظر آتی۔ زمینی بادشاہتیں ہمیں منتقل ہوتی ہوئی، چھنتی ہوئی اور ان پر قبضہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، آسمانی بادشاہت ایک ایسی بادشاہت ہے جس کو نہ کوئی چھینے گا، نہ کوئی اس پر قابض ہوگا، بلکہ وہاں ایک ہی بادشاہ ہوگا جو میرے اور آپ کے خداوند ہوں گے۔ زمین پر ہمیں مختلف لعنتیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، خاندانی لعنت، جادوگری کی لعنت، نافرمانی کی لعنت، اور بہت ساری لعنتیں ہمیں زمین پر کام کرتی نظر آتی ہیں، لیکن آسمان پر برکت ہی برکت خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہاں پر موجود ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس آیت کو سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آسمان ہماری
ابدی سکونت گاہ ہے۔ زمین پر انسان اپنے محلوں کو تعمیر کرتا ہے، زمین پر بادشاہ اپنے محلوں کو تعمیر کرتے ہوئے ہسٹری انسائکلوپیڈیا ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ تعمیر کرتے ہیں اور ان کا سالوں سال تک نام رہتا ہے کہ یہ محل، یہ جگہ فلاں بادشاہ نے اسے تعمیر کیا، اور وہ ہمیں کھنڈر ہوتے ہوئے بھی نظر آتی ہے، وہ ہمیں مسمار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہمیں تباہ اور برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ عمارت اور وہ محل۔ لیکن آسمان پر میرے عزیزو ایک ایسا محل خدا نے تعمیر کیا ہے اپنی سکونت گاہ کے طور پر اور اپنے لوگوں کی سکونت گاہ کے طور پر، جسے دنیا کی کوئی طاقت اور قوت مسمار نہیں کر سکتی، اور وہ ابدالآباد تک رہنے والا محل ہے۔ زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی بادشاہتیں طاقت کے بل بوتے پر ہوتی ہیں، لیکن آسمانی بادشاہت خدا کی مرضی کے مطابق قائم کی جائے گی، اور زمینی بادشاہتوں میں لوگ طاقت کے بل بوتے پر انہیں چھین لیتے ہیں اور ان میں اپنے طور سے قابض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آسمان پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ آسمانی بادشاہت میں داخلے کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا اور خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہمارے لیے بہت ضروری اور لازم ہے۔ آسمان کو خدا مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آسمان برکت اور لعنت کو بھیجنے کے لیے خدا استعمال کرتا ہے۔ آسمان ایسی جگہ ہے جہاں سے خدا اپنے لوگوں کے لیے برکات کو نزول میں لاتا ہے اور برکات کو ظاہر کرتا ہے، برکات کو بھیجتا ہے، اور آسمان ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا ان لوگوں کے لیے جو خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، جو خدا کی مرضی کے، خدا کی تابعداری کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر نہیں کرتے، ان کے لیے خداوند لعنت کو بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ آسمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے خدا اپنے کان کو جھکاتا ہے اور جہاں سے خدا کے لوگوں کی دعائیں آسمان تک رسائی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ آسمان کو خدا گواہ کے طور پر بھی استعمال کرے گا۔ یہی آسمان جس کے تلے ہم برائی اور اچھائی کرتے ہیں، جس کے نیچے ہم پرستش اور خداوند سے دوری کر رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہی آسمان ہمارے خلاف یا ہماری فیور میں گواہی دیتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ سو ہم سیکھ رہے ہیں کہ آسمان ہمارا گھر ہے، آسمان ہماری سکونت گاہ ہے۔ سو ہمیں اس کے تعلق سے اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو پوزیٹیو کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی میں آسمان کے تعلق سے اپنے دل میں نظریات کو رکھنا۔ خدا آسمان کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں اس بات کو۔ آسمان کو خدا قیمتی چیزوں کو رکھنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ بائبل اس بات کو ہمیں سکھاتی ہے کہ آسمان پر آپ کے لیے خدا نے قیمتی اشیاء کو رکھا ہے جو وہ اپنے دعا کرنے والوں کے لیے وقتاً فوقتاً پرووائڈ کرتا ہے انہیں وہاں سے۔ آسمان ایمانداروں کے لیے قیمتی خزانہ گاہ ہے، اور آسمان پر فرشتوں کی سکونت گاہ ہے۔ خدا کے کروبین جو خدا کے جلال سے منور ہیں، جو خدا کے جلال سے ہر وقت اس کی پرستش اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی خدمت گزاری کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ آسمان ان کی سکونت گاہ ہے۔ وہ آسمان پر رہائش پذیر ہے۔ اور خدا کا بندہ ملاکی فرماتا ہے کہ جب تم خداوند کو دیتے ہو تو خدا آسمان کے کھڑکیوں کو کھول کر تمہیں برکتیں برساتا ہے، تم اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور آسمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ابدی اجر کو مقرر کر رکھا ہے، اور آسمان کو خدا اپنی شفقت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ آسمان ہی سے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے خوراک کو مہیا کیا، اور آج بھی خدا اپنے مقدسین کی خوراک آسمان ہی سے مہیا کرتے ہوئے
नजर आते हैं। आसमान पर ही खुदा ने अपने लोगों के लिए मेरास रखी है। इसलिए हमने इस बात को सीखा कि आसमान हमारा वतन है। अगर हम आसमान पर जाने को है और अपने आप को खुदा के आसमान के लिए तैयार कर रहे हैं, तो फिर खुदा का कलाम उस राह पर चलने के लिए हमारी दुरुस्त रहनुमाई करता है। अगर हम ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां पर सुकून हो, जहां पर इत्मीनान हो, जहां पर दुख ना हो, जहां खुदा की हजूरी हो, जहां खुदा का खजाना हो, जहां खुदा की बरकत हो, जहां अबदी जिंदगी हो, तो हमें दुरुस्त रहनुमाई खुदा के कलाम से हासिल करनी है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा अपने शागिर्दों से फरमाता है, इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। आसमान पर खुदा अपने लोगों के जो उसे कबूल करते हैं, जो उसे अपनी जिंदगियां देते हैं, नामों को दर्ज कर देता है। और याद रखें, वो जिंदगियां ही आसमान पर जाएंगी जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हुए। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, मरकस उसके 15वें बाब को, तो लिखा है, जो बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में आने की दावत देते हैं, अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द करते हैं और अपनी जिंदगियों का फैसला खुदावंद अपने खुदा को देते हैं, वही उस आसमानी मकामों में जाने का इख्तियार हासिल करेंगे। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने की तैयारी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को पैकअप करते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ते हैं और बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेते हैं और फिर हम सफर के लिए रवाना होते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह से आसमान पर जाने के लिए हमें एक ऐसे सफर तय करना है जिस पर हमें हर किस्म के गुनाह को, हर किस्म के झूठ के बोझ को, हर किस्म के बदी के बोझ को, हर किस्म के नफरत के बोझ को, हर किस्म की चालाकी और नाचाकी के बोझ को तय करना होगा। और हमें खुदावंद की हजूरी के साथ, खुदा की बरकत के साथ, खुदा की ब्लेसिंग के साथ, खुदा की पाक मर्जी के साथ और उसके कलाम और उसके इल्हाम के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हम इस जमीनी सफर को खूबसूरती के साथ तय कर पाएंगे और हम अपने सफर का इख्तिताम एक ऐसे मोड़ पर कर सकेंगे जिसका अंजाम खुदा की बादशाही और खुदा का आसमान होगा। सो अगर हम चाहते हैं कि हम जब जमीन पर अपनी आंखें बंद करें और वापस हमारी आंखें खुलने पर एक ऐसी जगह हमारी मुंतजिर हो जिसे खुदा का आसमान कहते हैं, तो हमें जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करना है, जमीन पर उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी बजावरी करनी है, उसकी हमद और उसकी प्रस्तिश करनी है, ताकि हम खुदा के आसमान के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। याद रखें, जमीनी जिंदगी खुदा के आसमान पर जाने के लिए तैयारी के लिए हमें खुदा ने बख्शी, ताकि हम जमीन पर खुदा की फरमाबरदारी करें और फिर अजर में खुदावंद हमें आसमान की जिंदगी बख्शी और हम एक ऐसी जगह पर रहाइश पजीर हों जो अबदी सुकूनत गाह है और जो सिर्फ और सिर्फ उसके मुकद्दसीन के लिए, उसके लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं और अपनी जिंदगियां उसके ताबे करते हैं, उनके लिए। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।